سبحان اللہ ما اجملک ما حسنک ما اکملک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق میرے سامعین ذی وقار دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درس سیرت بنام سیرت رحمۃ للعالمین کا تسلسل جاری ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ درس میں غزوہ احد کے آخری حالات و واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی تدفین کے بعد انتہائی ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ کا قافلہ مدینہ کی طرف واپس لوٹا اور مختلف قبائل سے ہوتا ہوا مدینہ کی طرف گامزن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جب بنو عبد الاشحل کی بستی کے قریب پہنچا تو اس قبیلے کے بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، اور لوگ اپنے اپنے شہیدوں پر آہ و بکا کر رہے تھے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پھر آپ نے فرمایا لقن حمزہ لا بواقی لہ، تم میں کوئی ہے جو حمزہ کے لیے بھی دو آنسو بہائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی شدید محبت اور ان کے ساتھ انتہائی عقیدت کا معاملہ رکھتے تھے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج کی گفتگو کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ اور اسلام کے ابتدائی دور میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کس قدر اہمیت کا حامل رہا، اس حوالے سے آج کی گفتگو رہے گی. اگرچہ ہمارا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چلتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بعض افراد کی خواہش کے مطابق سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، آپ کے افکار، آپ کی حیات مقدسہ، آپ کی شہادت کے حالات و واقعات کو ایک مرتبہ پھر سے میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبوب چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق شخصیت کے حوالے سے بھی آپ کو تعارف کرواتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبائل میں سب سے افضل قبیلہ بنو مضر اور مضر قبیلے میں سے افضل اور برتر قبیلہ بنو عبد مناف، اور بنو عبد مناف میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا. بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو عبد المطلب کو منتخب فرمایا اور سب سے بہتر قبیلہ بنایا. اور ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے اگر اسلام قبول کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تسلیم کر لیں، تو اسلام میں بھی وہ لوگ بہترین تصور کیے جائیں گے. لہٰذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 نسبتیں حاصل تھیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ کی چچا زاد بہن حالہ بنت وحید بن عبد مناف، یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو چچا زاد بہن تھی وہ حضرت حمزہ کی والدہ تھی. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مقرر ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دائی تھیں جن کا نام سویبہ تھا، ان کا دودھ بھی تناول فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اہل عرب کے اندر جرت، بہادری اور انتہائی بے باک کردار کے حامل رہے، اور آپ صلہ رحمی فرمانے والے تھے، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہم نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا، آج ایک بار پھر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی طرف سے اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنے تنہا پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کر آپ کو اذیت پہنچائی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں موجود نہیں تھے، اور آپ شکار کی غرض و غایت سے مکہ سے باہر تشریف لے کر گئے ہوئے تھے۔ جب آپ واپس لوٹے، آپ کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو جہل نے حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند یعنی نقصان پہنچایا ہے، اور آپ لہو لہان ہو گئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، اور آپ اس مقام تک تشریف لے کر گئے جہاں ابو جہل خود بیٹھا اپنے احباب میں اپنی بہادری کے قصے بیان کر رہا تھا۔ جناب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان اتار کر اس بدبخت کے سر پر اتنی زور سے ضرب لگائی کہ کمان ٹوٹ گئی اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا، لیکن اس میں جرت نہ ہو سکی وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی عملی اقدام اٹھا سکے، خوف کی وجہ سے بیٹھا رہا۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ضرور ارشاد فرمایا تھا، اے ابو جہل تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، میں ان کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ لیکن اس وقت آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تاحال قبول نہیں کیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ساری رات میرے لیے انتہائی پریشانی کی رات تھی، میرے دل میں مختلف قسم کے خیالات وارد ہو رہے تھے، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لوں یا میں اپنے آبائی دین پر قائم و دائم رہوں، یعنی جو اہل مکہ کا دین ہے اسی دین پر قائم رہوں۔ اللہ سے دعا کرتا رہا، بیت اللہ شریف میں چلا گیا، اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرے دل پر حقائق کھول دے، مجھے ہدایت کا نور نصیب فرما۔ سیدنا حمزہ فرماتے ہیں صبح اس حال میں ہوئی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذہنی طور پر فوقیت حاصل ہو چکی تھی کفار مکہ پر، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر، جری اور صاف گو طبیعت کی شخصیت تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لاتے ہی 3 دن کے بعد پھر ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور بہادری پر بڑی واضح دلیل ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زینت عطا فرما، عزتیں عطا فرما۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرید تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوتے ساتھ ہی اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس وقت تک 39 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کس سال قبول کیا؟
اس پر مورخین کی 3 رائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، ایک رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ 5 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور ایک رائے جس کو جمہور مورخین نے ترجیح دی ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے یا اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 6ویں سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے قصد سے دار ارقم پہنچتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ پر ایک رعب طاری ہے کہ آج عمر تلوار لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی غرض سے پہنچ چکے ہیں۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر انتہائی تحمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان میں تھے۔ باقی صحابہ کرام اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ واحد شخص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو آج عمر کا قتل کر دیا جائے گا، اور اگر آج عمر اسلام قبول کرتا ہے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کا موقع کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہاں پر یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے، وہ عمر فاروق جن کا رعب پورے عرب پر طاری تھا، آج ان کے سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے کھڑے تھے کہ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب غالب آ گیا۔ یہ وہی حضرت حمزہ ہیں جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی تھی، یا رسول اللہ آسمان کے ہر تہ یعنی 7 آسمانوں پر یہ لکھا جا چکا ہے کہ حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، جرت اور آپ کا نہ ڈر ہونا اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام کے لیے انتہائی خوشی کا موقع تھا، اور دوسری طرف حضرت جبریل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خوشخبری لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اہل سما آسمان کے فرشتے آج اس بات پر خوشی اور فرحت محسوس کر رہے ہیں کہ آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ صحابہ 2 صفوں کی صورت میں کھڑے ہوئے، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے اور دوسری صف کی قیادت حضرت عمر فاروق کر رہے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا جب صحابہ کرام انتہائی جرأت مندی کے ساتھ اور انتہائی نڈر ہو کر بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نماز پڑھنے کا اگر دیکھا جائے تمام کا تمام معاملہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے کفار کے اندر ہلچل پڑ چکی تھی، اور یہی بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب پر بھی یہ دباؤ کافی رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکا جائے، اور یہ دباؤ اس وقت زیادہ بڑھ چکا تھا کہ جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے۔ ان دونوں کے مسلمان ہوتے ساتھ ہی کفار کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد اور کینہ یہ زیادہ پیدا ہونے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات سوچے جانے لگے۔ تو یہ وہ مقام ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کی ایک بہت بڑی آزمائش آنے والی تھی، وہ تھا شعب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت فکر دینے سے روکنے کے لیے تمام کے تمام کفار نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مقاطعہ کر دیا، اور شعب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور کر دیا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے تمام متعلقہ افراد جن کا آپ سے خونی رشتہ تھا یا آپ سے دینی رشتہ تھا، ان تمام افراد سے خرید و فروخت، ان کے ساتھ رشتوں کا لین دین تمام کا تمام ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ مشکل موقع تھا، اس مشکل موقع میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ یہ وہ وقت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھانے کی قلت کا معاملہ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس وقت درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے۔ بعض صحابہ اکرام سے ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ ہم صرف درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر گزارا کرتے تھے، اور ہمارے فضلات ایسے ہو گئے تھے جیسے کہ جانوروں کے فضلات ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی تنگ دستی کا وقت، اس میں حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء تو کہا جاتا ہی ہے، اور ان تمام آیات جن میں شہیدوں کی شان اور فضیلت بیان ہوئی، ان میں حضرت حمزہ پہلے مصداق قرار پاتے ہیں۔ لیکن وہ تمام آیات جو اولین سابقین اور مہاجرین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری، ان تمام آیات کا مصداق بھی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی جتنے غزوات ہوئے، غزوہ ابوا ہوا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ بنو قینقاع ہوا، ان تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ بہرحال کفار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ عملی اقدام 3 سال کا مقاطعہ انتہائی تکلیف دہ وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے تھے، اگرچہ دینی بنیاد پر کر رہے تھے یا رشتے کے اعتبار سے کر رہے تھے۔ ابو طالب اگرچہ مسلمان تو نہ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ یہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارا خون ہے۔ ایسے ہی وہ تمام افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قرابت داری کا تعلق رکھتے تھے، معاملہ رکھتے تھے، ان کو بھی اس مشکل دور سے گزرنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو خیر اس آزمائش سے گزر ہی رہے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم فرقان حمید میں ان صحابہ کے درجات کی بلندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بیان فرمایا۔ مختلف مقامات پر ان صحابہ کی شان میں وارد آیات، سورہ توبہ ہو، سورہ الحدید ہو، اور سورہ الفتح ہو، قرآن کریم میں سورہ نساء ہو، سورہ البقرہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم گروہ کی شان اور مدح مختلف مقامات پر بیان فرمائی۔ بہرحال 3 سال کا مقاطعہ ختم ہوا۔ حالات و واقعات ہم پہلے تفصیل سے عرض کر چکے ہیں اپنے ابتدائی دروس کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقاطعہ کے بعد اپنی حکمت عملی کو تبدیل فرمایا، اور اب آپ کے صحابہ اکرام کو یہ حکم تھا کہ وہ ہجرت کر کر مدینہ کی طرف نکل جائیں تاکہ وہاں پر بآسانی اپنی زندگی گزار سکیں۔ حج کے ایام میں جہاں پر دیگر ممالک سے، دیگر خطوں سے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور زمانہ دور جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق حج کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سال یعنی شعیب ابی طالب کی گھاٹی سے مقاطعہ ختم ہونے کے بعد پھر حج کرنے کے لیے مختلف قافلے آئے، جن میں مدینہ سے بھی آنے والے افراد شامل تھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے کامیابیوں کا پہلا زینہ ثابت ہوا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ وہ لوگ جو مدینہ سے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں یہود و نصارہ سے سن چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پایا تو فوراً اسلام قبول کیا، اور یہ گروہ واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ لہٰذا اگلے سال جب یہ لوگ دوبارہ حج کے لیے آئے تو وہ افراد جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر گئے تھے، اپنے ساتھ بہت سے افراد کو لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا بھی اور ان لوگوں کو سکھانے کا موقع بھی میسر آیا۔ یہ تمام تفصیلات ہمارے گزشتہ دروس کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال یہ حالات و واقعات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہے تھے۔ یہ لوگ مدینے میں جا کر دین اسلام کا پرچار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینے کے حالات سازگار ہوتے جا رہے ہیں، تو میرے صحابہ کو چاہیے کہ وہ یکے بعد دیگر مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ صحابہ اکرام نے ہجرت کرنا شروع کی، اور بہت سے صحابہ ہجرت کر کر مدینے پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کو روکے رکھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کر مدینہ جا پہنچے۔
مدینہ شریف میں پہنچتے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اپنے عملی اقدامات میں تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ مسلمان ریاست کا قیام عمل میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے ارد گرد مشرقین قبائل کے ساتھ معاہدے فرما رہے تھے تاکہ مسلمانوں کی اسٹیٹ اور مسلمانوں کی ریاست کو استحکام مل جائے، کیونکہ جب تک مسلمان ان لوگوں سے معاہدہ نہ کرتے اس وقت تک مسلمانوں کو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال پہلا غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شریف پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں مدینہ شریف میں پہنچتے ساتھ ہی جو پہلا غزوہ فرمایا اس کا نام غزوہ ابوا ہے۔ یہ ہجرت کے دوسرے سال کے اوائل میں وقوع پذیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو مدینے کا نائب مقرر کیا، خلیفہ بنایا اپنا، اور خود صحابہ کرام کی قیادت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا پر پہنچے تو بنی زمیرہ قبیلے کا سردار مخشی بن عمر زمیری صلح کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح کے لیے رضامند ہو گئے، اور یہ صلح مسلمانوں کے لیے ایک نئی صبح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ مخشی بن عمر زمیری یہ مشرک تھا، اور اس کی طرف سے ان مشرقین کو تحفظ دیا جاتا تھا جو تجارت کے لیے مکے سے آتے تھے اور اس راستے سے گزرتے تھے۔ لہٰذا مشرقین مکہ کے لیے راستہ تنگ ہو چکا تھا، کیونکہ اس راستے پر آباد قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا کہ وہ اب مشرقین کی کسی قسم کی معاونت نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم تھا جو مشرقین کے لیے مدینہ پہنچنے کے بعد انتہائی تکلیف دہ قدم ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 دن کے قیام کے بعد واپس مدینہ لوٹتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس مدینہ تشریف لائے۔ اس کے بعد سریہ امیر حمزہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کسی صحابی کی قیادت میں صحابہ کرام نے جا کر کہیں جہاد کیا ہو یا مہم جوئی کی ہو، اس کو سریہ بولا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں آپ کے 27 غزوات اور 47 سریہ کا ہمیں ثبوت ملتا ہے مختلف کتابوں سے۔ سریہ امیر حمزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی قریشی تاجروں کی ایک جماعت تجارت کا ساز و سامان لے کر شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہین و فتین اور معاملہ فہم پاتے ہوئے اس پورے قافلے کی قیادت سونپی کہ تم 30 مہاجرین کو ساتھ لے جاؤ، اور اس قافلے کو روک کر اس قافلے کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف آلات حرب ہیں، مسلمانوں کے خلاف سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس تمام کے تمام سامان کو اپنے پاس اپنے قابو میں کر لیا جائے، اس کو روک لیا جائے۔ لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہم جوئی کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت حمزہ اس کی سپہ سالاری فرما رہے تھے، اور سیدنا ابو مرثد الغنوی یہ صحابی رسول اس پورے 30 مہاجرین کے قافلے کے علم بردار تھے۔ آپ نے ایک سفید رنگ کا علم اٹھا رکھا تھا۔ بہرحال حضرت حمزہ کا آمنا سامنا اس قافلے کے ساتھ ہوا، اور انتہائی حیرت کی بات ہے اس مقام پر، اور حضرت حمزہ کی بہادری اور جرت مندی یہاں پر نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اس پورے کے پورے قافلے میں قافلہ کفار کے اندر 300 افراد شامل تھے، اور ان میں ابو سفیان بھی تھا اور ابو جہل بھی تھا، جو اسلام کے 2 بڑے دشمن تھے اور اسلام کو کسی طور پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت حمزہ اپنے ساتھ 30 افراد کو لے کر اس 300 کے قافلے کو روک کر کھڑے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اس سے پہلے کہ تلواریں ٹکراتی، وہاں کے موجودہ سردار، اس خطے کے موجودہ سردار مجدی بن عمر الجہنی نے ان دونوں فریقین کے درمیان جنگ ہونے سے روک دی، کیونکہ مجدی بن عمر الجہنی مسلمانوں کا بھی حلیف تھا، یعنی مسلمانوں کا بھی ساتھی تھا، اور اس کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ کفار مکہ کا بھی حلیف تھا۔ مجدی بن عمر نے دونوں اطراف کے حق میں فیصلہ دیا اور دونوں کو آپس میں ٹکرانے سے روک دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ 30 مہاجرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابو جہل اور ابو سفیان جیسے وہ لوگ جو اسلام کو ایک
لمحے کے لیے بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ 300 افراد کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہو سکتی ماں سوائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کے۔ وہ جانتے تھے یہ حمزہ ہیں اور یہ ہم پر قہر الہی بن کر ٹوٹیں گے اور ہمارے 300 کے 300 افراد کے لیے معاملہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، بہادری اور آپ کا نڈر ہونا اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ 30 افراد کے ساتھ ہو کر بھی ان 300 کے مقابلے پر کھڑے ہیں، اور ان 300 افراد نے صلح صفائی سے مکہ جانا پسند کیا لیکن حضرت حمزہ کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کیا۔ یہاں پر یہ بات دعوت فکر بھی ہے، قابل غور بھی ہے کہ ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، افرادی قوت بھی رکھتے ہوں، آلات حرب بھی رکھتے ہوں، افراد کی تعداد بھی زیادہ ہو، اس کے باوجود بھی حضرت حمزہ سے نہیں لڑے اور صلح صفائی سے بھاگنے کو اپنی عافیت سمجھا۔ تو یہ بات واضح طور پر دلیل ہے کہ ابو جہل جتنا مرضی بڑا بدبخت تھا یا ابو سفیان کا شمار جتنے مرضی بڑے کافر سرداروں میں ہوتا تھا، لیکن یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑنے کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں حضرت حمزہ میں کوئی کمزوری نظر آتی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کسی بزدلی کا ان کو شائبہ بھی ہوتا، تو وہ یہ صلح صفائی کر کر بھاگنے میں عافیت نہ جانتے۔ بہرحال آپ واپس تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدی بن عمرو کے اس فعل کو سراہا اور پسند فرمایا۔ اس کے بعد غزوہ عشیرہ ہے۔ ہجرت کے 16ویں ماہ یعنی جمادی الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 150 صحابہ کے ساتھ مہاجرین کی ایک جماعت لے کر نکلے اور آپ کا علم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں تھا۔ ابو سلمہ بن عبد السلام کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور قافلے کی سرکوبی کے لیے ایک قافلہ جو آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تھا، کثیر تعداد کفار کے ہمراہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا تھا۔ مقام عشیرہ پر پہنچ چکا تھا۔ چند روز رسالت مآب نے اس مقام پر قیام فرمایا کہ جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ ابو سفیان یہاں سے گزر چکا ہے اور اب وہ یہاں پر نہیں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گزرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود 2 بڑے قبائل بنو مدلج اور بنو کنانہ کے ساتھ مصالحاتی عہد و پیمان کیا، یعنی ان کے ساتھ معاہدے کیے اور واپس تشریف لائے۔ ان 2 قبائل کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کرنا اور معاہدہ کرنا اسلام کے لیے انتہائی معاون و مددگار ثابت ہوا۔ اس کے بعد غزوہ بدر ہے، جس کے حالات و واقعات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ کفار اب مسلمانوں کے خلاف اپنی افرادی قوت لے کر ہم پر حملہ کرنا پسند کر رہے ہیں یا ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرے کو پہلے سے بھانپ چکے تھے، لیکن کفار اپنی افرادی قوت بڑھانے کے لیے تجارتی قافلوں میں اپنا سامان آلات حرب خرید و فروخت کرتے تھے۔ ابو سفیان کا ایک بہت بڑا قافلہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا یہ بات کہ وہ قافلہ آ رہا ہے اور اس نے مدینے کے قریب سے گزرنا ہے۔ اس قافلے کے اندر 1000 کے قریب اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے قصد سے مدینہ سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ محض 313 افراد موجود تھے، اور ان 313 افراد میں 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں موجود تھیں، یعنی 8 تلواروں کے ساتھ یہ 313 صحابہ کرام کا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قصد سے مدینہ سے باہر نکلا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو روکیں گے۔ لیکن ابو سفیان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں میرا انتظار فرما رہے ہیں، تو ابو سفیان نے مکہ جانے کا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک قاصد کو بھیجا جس نے مکہ میں پہنچ کر شور و غل کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہمارا قافلہ روکنے کے لیے منتظر ہیں، لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ قافلے کا تمام ساز و سامان تمہارے پاس بخیر و عافیت پہنچے تو پھر ایک افرادی قوت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر حملہ کیا جائے۔ لہٰذا وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو کر 1000 یا بعض مورخین کے بقول 950 افراد اور بعض مورخین کے بقول 900 افراد پر مشتمل قافلہ وہاں سے نکلا، اور مشرکین کی تعداد
900 سے لے کر 1000 تک بتائی جاتی ہے۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 یا اس سے کچھ زیادہ اونٹ، اور ان کے پاس اکثر پیادہ زرہ پوش لوہے کے لباس میں مستغرق، یعنی لوہے کے لباس پہنے ہوئے افراد، اور ساتھ رقاصائیں، گانے گانے والی عورتیں، آلات طرب و لہو یہ ساتھ لیے، شراب کے ان کے پاس مٹکے موجود تھے، کھانے پینے کا کھلا سامان ان لوگوں کے پاس موجود تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے مکہ سے نکلے۔ جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کا غرور اور تکبر کا یہ عالم تھا، یہ رمزیہ اشعار کہہ رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو قطعاً نہیں چھوڑیں گے، اور ان کا نام و نشان زمین سے مٹا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بات جب علم میں آئی کہ ابو سفیان راستہ بدل کر نکل چکے ہیں، جا چکے ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے، یا کفار کی طرف سے آنے والا ایک بہت بڑا لشکر جرار، یعنی 1000 افراد پر مشتمل ایک لشکر ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ کچھ صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے، جبکہ کثیر صحابہ اکرام جن میں مہاجرین کی تعداد زیادہ تھی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، انہوں نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں دینے کا عزم ظاہر کیا۔ یا رسول اللہ، آپ جو حکم ارشاد فرمائیں ہم آپ کے لیے تیار ہیں، ہمیں چاہیے کہ کفار کے ساتھ جنگ کریں تاکہ کفار کا غرور اور تکبر خاک میں مل جائے۔ دوسری طرف سعد بن عبادہ انصار صحابہ میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں عدن تک، عدن ایک مقام ہے، ایک شہر کا نام ہے، اگر آپ ہمیں عدن تک لے جائیں اور وہاں تک جا کر بھی ہمیں کفار کے ساتھ لڑنا پڑے تو آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا تھا، اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم لڑنے والے نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر اتار دیں گے۔ تیسری طرف سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں سمندر کے اندر بھی چھلانگ لگانے کا حکم دیں تو ہم اس امر کے لیے بھی تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی یہ گفتگو سن کر انتہائی فرح محسوس فرما رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس جنگ کے اندر 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ بھی فرما لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے ان تمام مقامات کی نشاندہی فرما رہے تھے کہ یہاں پر فلاں کافر مر کر گرے گا، یہاں پر فلاں کافر مر کر گرے گا، اور یہاں پر فلاں کافر مر کر گرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے جیسے فرمانا ہوا، ان کافروں کو اسی مقام پر موت آئی، کوئی کافر بھی 1 انچ بھی اس جگہ سے ہٹ کر نہیں مرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں سے ہے کہ آپ نے ان کافروں کی جائے موت، یعنی ان کے مرنے کا مقام، ان کا واصل بجہنم ہونا بھی بتا دیا، اور ان کے مرنے کے مقامات کی نشاندہی بھی فرما دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے جذبات اور احساسات اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جنگ کرنے کے تھے، اور دوسری طرف کفار غرور و تکبر کا پیکر بنے ہوئے بدر کے مقام پر پہنچے۔ اور قصہ مختصر یہ جنگ کی ابتدا ہوئی، اور سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد مخزومی کافر نے یہ شرارت کی کہ میں مسلمانوں کے اس چشمے پر آ کر پانی پیوں گا، یا اس حوض پر آ کر پانی پیوں گا جس سے مسلمان پانی پیتے ہیں۔ اس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اس جگہ پر جا کر پانی پیوں گا، اور مسلمانوں کو کچلتا ہوا وہاں تک جا پہنچوں گا۔ یہ شریر انسان اسود بن عبد الاسد مخزومی جب وہاں سے نکلتا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر لپکے اور آپ نے تلوار کا وار کیا، اس کی ٹانگ کٹ گئی۔ یہ اس کے باوجود گھسٹتا ہوا خون سے لت پت اس پانی کے چشمے کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ میں خود کو اس پانی کے چشمے میں گرا دوں اور پانی خون آلود ہو جائے اور مسلمانوں کے پینے کے قابل نہ رہے۔ حضرت حمزہ نے دوسرا وار کر کر اس کی گردن، اس کا سر قلم کر دیا، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی۔ یہ ابتدا بنی اس جنگ بدر کی۔ اب اگلے حالات و واقعات حضرت حمزہ کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ ہم اپنے اگلے درس میں پیش کریں گے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
آپ کی تدفین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر گریہ زاری فرمانا، اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بعد از وصال، وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اگلے درس میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ